ان کی حکومت ہے. اگر اس وقت جو کچھ ہم سمجھتے کچھ جو بھی فیصلے پروپوز کیے جا رہے تھے کہ جی اب اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے, اگر اسمبلی سے استعفے دے دیے جاتے تو پھر یہ مخلوط حکومت نہیں ہوتی, اور آج بھی عمران خان اس ملک پہ زبردستی طور پر مسلط ہوتے اور ملک کا مزید جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچتا, معاشی طور پر بھی اور خارجہ جو پالیسی تھی وہ اس طور پہ بھی. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک بہت ہی اہم اور دانا ڈیسیجن تھا, جس کی وجہ سے آج جو ہے عمران خان کو جمہوری طریقے سے ملک کے پہلے وزیر اعظم کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقے سے ڈیموکریٹک طور پر اقتدار سے ہٹایا گیا, اقتدار سے گھر بھیجا گیا. تو اس میں بھی دانشمندی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تھی. تو میں صرف یہ اس بات کو کرنے کا صرف مقصد اس وقت یہ ہے کہ جو ایک غلط قسم کی بات لکھی گئی کسی آرٹیکل میں, جن صاحب نے آرٹیکل لکھا ان کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, اچھے جرنلسٹ ہیں, لیکن ان کو یا سورس نے کوئی غلط خبر بتائی یا انہوں نے بغیر اس کو تجزیہ کیے ہوئے تمہید باندھے ہوئے اس چیز کو لکھا, تو جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جی یہ ان حقائق کو جو ہے وہ عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے آنا چاہیے. ایک اور جھوٹی خبر کی, اور میں فیک نیوز کی بات کرتا ہوں, کہ پی ٹی آئی کے لیڈر فواد چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی ناصر شاہ اور میرے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ لاہور گئے اور انہوں نے ممبران کو خریدنے کی بات کی, اور ہمارے پاس ثبوت ہیں, اور ہم لوگ جو ہے وہ اب ایف آئی آر بھی کٹوائیں گے اور ان کے خلاف مقدمے بھی درج کریں گے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کہیں گے. یہ پھر ایک اور جھوٹی خبر, ایک اور بہتان جو کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا حصہ ہی یہ رہا ہے کہ ہمیشہ غلط خبر پھیلائی جائے, غلط طریقے سے لوگوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے, لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے جائیں. یہی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جھوٹے الزام لگائے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پر, اور پھر جب انہوں نے ڈیفیمیشن کا نوٹس دیا تو پھر جو ہے وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے. تو اسی طریقے سے جب فواد چودھری صاحب نے جو فرمایا, کیٹیگوریکلی میں کہتا ہوں, اوپن چیلنج دیتا ہوں پی ٹی آئی کو, پوری پی ٹی آئی کو اوپن چیلنج ہے, ایک ایسی کال ثابت کرے, ایک ایسا کوئی رابطہ بتائیں کہ میری طرف سے کسی بھی قسم کا ہم نے جو ہے کسی پی ٹی آئی کے ایم پی اے یا ایم این اے سے بات بھی کی ہو, یا کوئی رابطہ ہوا ہو, کوئی بات چیت ہوئی ہو, یا مجھے پنجاب میں کسی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے نام بھی دو چار کے علاوہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں کوئی پتا ہو, یا کسی کو اپروچ کی ہو, تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن فواد چودھری نے اس دن کہا تھا ہم مقدمہ درج کرانے, تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کب مقدمہ درج کرا رہے ہیں. میں اوپن چیلنج دیتا ہوں فواد چودھری صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ آپ مقدمہ درج کرائیں پنجاب میں, آپ ہمت کریں, ایف آئی آر کٹوائیں. جیسے ہی آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے ہم خود پنجاب میں وہاں حاضر ہوں گے, ہم خود وہاں پہ آپ کے مقدمے کے لیے جس تھانے میں کٹوائیں گے اس تھانے میں جائیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ جی آپ بھلے پھر ہمیں, اگر آپ میں اتنی ماشاءاللہ جرأت ہے تو ہمیں گرفتار بھی کر دیجیے گا. آپ کریں, مقدمہ درج کریں, صرف ٹی وی پہ بیانات نہ دیں, جھوٹے پروپیگنڈا نہ پھیلائیں, غلط باتیں نہ کریں, لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آڈیو لیکس آپ کی آ چکی ہیں, اس آڈیو لیک میں عمران خان نے کہا تھا کہ 5 ممبران میں نے خرید لیے ہیں, جب یہ نو کانفیڈنس ہو رہا تھا. تو آپ یہ خرید و فروخت آپ کرتے رہتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ آپ کرتے رہتے ہیں, آپ خود مان چکے ہیں اپنے بیانوں کے ذریعے کہ آپ کے پاس اکثریتیں نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ سے بل آپ کے منظور ہو جاتے تھے, آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تھی پھر بھی سینٹ میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے جیت جاتے تھے, آپ کے پاس اسمبلی میں فائنانس بل پاس کرنے کی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تھی لیکن آپ کے بل پاس ہو جاتے تھے, کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی تھی لیکن اسپیکر رولنگ دے دیتا تھا جی کی کاؤنٹنگ پوری ہے, جب آئیز اور نوز کی ووٹنگ ہوتی تھی تو آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے تھے لیکن اس وقت اسپیکر اسد کیسر صاحب کہہ دیتے تھے جی ٹھیک ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے کاؤنٹنگ پوری ہو گئی, اور وہ بل پاس ہو جاتے تھے. آپ کے پاس کبھی بھی پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس کے بعد نمبر نہیں تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنے صدارتی آرڈیننس نہیں آئے جتنے صدارتی آرڈیننس عارف علوی صاحب نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے نکالے. اور آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس کیوں آتے ہیں, آرڈیننس صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے پاس جب عددی نمبر پورے نہیں ہوتے. شجیل نام ایمن کی گفتگو آپ نے سنی. کو 5,000 روپے اگر وہ گندم لگائے گا تو 5,000 روپے پر ایکڑ, اس کو جتنے بھی ایکڑ لگا 10 ایکڑ لگائے گا تو 150 ایکڑ ملے گی اس کو. ہاں اب اس کیٹیگری کی بات کریں
डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बनाई गई, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आला अफसरान भी उसमें शामिल हैं, फिर तपेदार भी शामिल हैं, फिर उसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स भी शामिल है। ये तहसील वाइज कमेटियां बनाई गई हैं। बेसिकली ये डीसी तो ओवर सी करेंगे, लेकिन जो तहसील की कमेटीज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर इज द हेड ऑफ द कमेटी अलॉन्ग विद द मेंबर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो वो लोग ज्वाइंटली उन्होंने सर्वे किए हैं, और उस सर्वे में कि जी कहाँ का गंदम लगती है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी जमीन और मेरे पास बाग होता है तो मेरा किसान नहीं लेगा उसको, जिसने गंदम लगानी, क्योंकि हमारा आपको आज भी पता है कि मुल्क में, पूरे मुल्क में गंदम का क्राइसिस और वीट प्राइसेस का क्राइसिस है। आज भी वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो कि 65 रुपए फी किलो आटा बेच रही है। मुझे पता है इसके पर जमनी क्वेश्चन आ गया कि कहीं जगहों पे 150 रुपए में भी बिक रहा है, कहीं 200 रुपए बिक रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट के स्टॉल्स हैं एंड ऑफ सितंबर से लेके 15 ऑफ मार्च तक, ये हुकूमत सिंध बाउंड है कि वो 65 रुपए फी किलो आटा बेचेगी। तो आटे के क्राइसिस आना शुरू हो गए थे। हुआ ये कि फेडरल गवर्नमेंट ने और पास्को ने गंदम जो इंपोर्ट की वो आपको पड़ रही थी 9,000 रुपए टन। बाहर के मुल्क से गंदम जो आपने इंपोर्ट की वो पड़ रही थी 9,000 रुपए टन। लास्ट टाइम हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी थी 2100 रुपए। फिर इस बार सिंध कैबिनेट ने उसकी प्राइस रखी 4,000 रुपए, ताकि हम इंकरेज करें तमाम फार्मर्स को वो गंदम ज्यादा ज्यादा लगाएं। बड़ा क्रिटिसिज्म हम पर हुआ। हमारे अपने मुल्क की कुछ हुकूमतों ने, पंजाब से या किसी और जगह से क्रिटिसिज्म हुआ कि जी आपने क्यों गंदम के रेट बढ़ा दिए। हमने उनको कहा कि जी बराए मेहरबानी थोड़ा अक्ल इस्तेमाल करें। अगर ये गंदम का रेट हम 2,000 रुपए रखते, जो पहले भी आपका रखा हुआ था, और इस तरह की बारिश आफत की पड़ गई और आपकी गंदम खराब हो गई, आपने 9,000 रुपए टन गंदम बाहर से मंगाई, आपके पैसा अपना बाहर भेजा मुल्क का, वहां से गंदम मंगाई। लेकिन अगर आप 4,000 रुपए फी टन गंदम अपने किसान को देंगे तो आपकी लोकल गंदम, बेहतरीन गंदम, क्योंकि वो गंदम जो बाहर से भी आती है उसको भी हम मिक्स करके चलाते हैं, आपको पता होगा ये कि वो भी सिंगल हैंडेड चलती, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी 100% नहीं होती। तो आप 9,000 रुपए में बाहर से मंगाओ, उसे पता नहीं, आप 4,000 रुपए में अपने किसान को पैसे दो, अपने जमींदार को पैसे दो, ताकि ये फायदा उनको मिले और वो इनकरेज भी हो। वरना वो लोग क्या करते हैं कि जी जो भी जमींदारी से ताल्लुक रखता है वो बोलते हैं यार रेट किसका अच्छा है वो फसल लगाई जाए। गंदम का रेट वैसे कम होता है तो लोग किसी और वेजिटेबल में चले गए, वो किसी और शुगर को कैन में चले गए। अगर पूरे मुल्क में सबने गंदम उगाना बंद कर दिया अगर, तो फिर कहां जाएंगे हम लोग, फिर हम क्राइसिस में होंगे। तो यही पॉलिसी शुरू से गंदम को सपोर्ट करने के लिए मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे, उससे पहले हमेशा पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने, उसके बाद पाकिस्तान 3-4 साल तक गंदम एक्सपोर्ट करता था। हमारे वाफर मिकदार में हमें गंदम पहुंचानी थी। तो अभी भी हुकूमत की ये पॉलिसी की वजह से गंदम की पैदावार ज्यादा हो रही है। ये सर हम जहां बैठे हैं सारा एग्रीकल्चर बेल्ट है। आप यहां मालूम कर लें कि पिछले सालों से इस बार जो है वो गंदम लोग ज्यादा उगा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जी लोगों को अच्छी प्राइस मिलेगी तो जो है वो लोग उस पर इंकरेज होंगे।